دریچہ شعور کا، وہ دل و نظر پہ جلوہ گر، نہیں رابطہ بڑے دور کا، یہ مقام عاجز و یقین ہے، یہاں کام کیسا غرور کا، جسے آندیاں نہ مٹا سکی وہی نقش پا ہے حضور کا، وہی روشنی ہے جہاں کی، وہی آفتاب ہے نور کا۔ اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں خطیب اہل سنت حضرت علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنی علمی گفتگو سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ زوردار نعروں میں ان کا استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ تبارک القرآن المجید لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق مولانا العظيم، صدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال الله تعالى وتبارك في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الكرم عليه وصحبه وسلم۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہ بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذویل احتشام علماء کرام بالخصوص صدر مجلس حضرت قبلہ شاہ صاحب زیدہ مجدہ، حضرات سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت محفل حضور کے ذکر کی محفل اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے عنوان ہو کر منعقد ہے۔ میں جب بھی آپ کی اس بستی میں داخل ہوا ہوں تو افق پہ ربیع ثانی کا چاند طلوع ہوا نظر آیا، تو میں سوچ رہا تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ گزر گیا لیکن حضور کے ذکر کی لو کم نہیں ہوئی۔ کائنات کا گوشہ گوشہ حضور کے ذکر سے منور ہے۔ ہم نے اتنا تذکرہ کسی کا نہیں ہوتے دیکھا جتنا آمنہ کے لال کا ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا تھا، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائے یہ تیری ہی داستان۔ بڑے بڑے شہنشاہوں کے تذکرے مٹ گئے، آج ان کا نام بھی زمانے کو یاد نہیں۔ کہاں گئے فرعین مصر، کہاں گئے ایبک اور سلاطین مصر، آج زمانے کو ان کے کارنامے بھی یاد نہیں، ان کا تذکرہ بھی گلدستہ تاکہ نسیاں بن چکا ہے۔ آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے۔ اس ایک خاندان کے یکے بعد دیگرے 150 حکمران تخت نشین ہوتے رہے، لیکن آج آل ساسان کے کسی ایک حکمران کا نام بھی زمانے کو یاد نہیں ہے۔ وہ مشتاق یوسفی نے کیا خوب کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ لیکن یہاں ماجرا کیا ہے کہ 14 صدیاں گزر گئی، نہ تو درود و سلام کے پھول مہنگے ہوئے، نہ گنبد خضرا کا رنگ پرانا ہوا۔ کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کی یاد سے مہک رہا ہے، اور اہل ایمان ہیں کہ حضور کے ذکر سے تزکی پاتے ہیں۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے ٹھنڈ نہیں پڑتی،
اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ آج پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ یہ میلاد کر رہے اور لکھا کہاں ہے؟ لکھے کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس محقق علماء دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے لکھا کہاں ہے؟ بات شمع کی چل رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہے۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ آیت ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتضوع۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے ممدوح کی باتیں چھڑو، میرے محبوب کا ذکر کرو۔ میرے محبوب کا تذکرہ ایسی کستوری ہے، تم جو سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے۔ تو محب کو یقیناً محبوب کا ذکر تسکین دیتا ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی بہانے محبوب کا ذکر کرے۔ علامہ رومی نے مثنوی میں لکھا ہے کہ کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ ریت پہ لیلا لیلا لکھ رہا ہے، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلی بھی دہم۔ کہنے لگا محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا، کبھی وہ بے ارادہ نام تیرا ریت پہ لکھنا، کبھی پانی کی گہرائی میں کنکر پھینکتے رہنا، کبھی وہ چونک کر اٹھنا ہجرا کی راتوں میں کسی موہوم وعدے پر دریچے کھولتے رہنا، گلاب ہونٹوں کے سارے زاویوں کی یاد دہرانا، تیرے لہجے میں گاہے گاہے خود ہی بولتے رہنا، رضا مانا کہ تم کو بھی کسی سے پیار ہے لیکن بہت اچھا نہیں ہے، اپنے راز خود ہی کھولتے رہنا، گفت مشق نام لیلا می کنم۔ کہنے لگا میں اپنے محبوب کا ذکر کر کر کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ رومی کہتے ہیں اگر مجنوں کو لیلا کا نام تسکین دیتا ہے تو کیا امتی کو نام محمد تسکین نہیں دیتا؟ میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جان سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب کسی کے لبوں پہ نام رسول آ جائے، یہ اتنا میٹھا نام ہے۔ میں تو کہتا ہوں ساری دنیا کا شہد نچوڑ دو، منہ اتنا میٹھا نہیں ہوتا جتنا نام محمد لینے سے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا نام لبوں ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے۔ تو حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا سننا یہ ہر دور میں اہل ایمان کو محبوب بھی رہا ہے، مرغوب بھی رہا ہے، اور یہ ہمارے آج کے اس اجلاس کا مطلوب بھی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، امام مسلم بن حجاج القشیری نے اس کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا، دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ آقا تشریف لائے تو صحابہ باہم بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ آقا رک کر کے کہا ما اجلسکم، تمہیں یہاں کس شے نے بٹھایا ہوا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے، مقصد جلوس کیا ہے؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ لفظ یہ تھے جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بالکرم۔ ہمارے بیٹھنے کا مقصد حضور یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے اس پر اللہ کا ذکر اور شکر بجا لانے ہیں۔ حضور نے فرمایا صحابہ کیا تم قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہوئے؟ صحابہ نے اس کی اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے۔ فرمایا میں جو تم سے سوال کیا ہے، تم سے قسم لی ہے، یہ کسی تہمت کی وجہ سے نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر کوئی شک نہیں تھا کہ قسم سے تصدیق چاہیے، بلکہ ماجرا کوئی اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں گفتگو کر رہے تھے، میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے مجھے آ کر کے بتایا محبوب آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ وہ عمل کیا ہے جس پر اللہ بھی فخر فرما رہا ہے؟ وہ یہ کہ صحابہ مل بیٹھ کر کے حضور کے آنے پر اللہ کا شکر بجانا ہے۔ یہاں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بولی دیکھیے، وہ کہتے ہیں منا علینا ربنا ان بعث فینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم،
کہتے ہیں ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ حضور عطا کر دیا. اسی کا ترجمہ ہے فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. تو یہ اہل ایمان کا شروع سے معمول رہا ہے. مولانا علی قاری علیہ الرحمہ نے المولد النبوی میں لکھا ہے لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اہل اسلام کا شروع سے یہ شیوا اور دستور رہا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے موسم میں بالخصوص محافل اور مجالس کا انعقاد کرتے ہیں. سو آج بھی ہم اس لیے بیٹھے ہیں. بلکہ میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں کہ انسان ذرا اپنی تاریخ کو دیکھے کہ کتنی شرمناک اور کتنی دردناک ہے. پھر ایک دن کا محفل میلاد کیا، ساری زندگی بھی محفل میلاد میں گزار کے بندہ سمجھے گا کہ حق شکر ادا نہیں. انسان کی تاریخ اتنی شرمناک ہے. آپ دیکھیں کیا اس انسان نے اپنی پیشانی کو پتھروں اور مٹی کے بنے ہوئے مجبور بتوں کے سامنے نہیں رکھا. اس نے اجرام فلکیہ اور مظاہر فطرت کو نہیں پوجا. اس نے گرتے بہتے پانیوں کو اپنا خدا نہیں مانا. اس نے مختلف جانوروں کو اپنا معبود نہیں سمجھا. انسان کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ اس نے حشرات الارض، سانپوں، بچھوؤں، حتیٰ کہ کیچوؤں اور کیڑے مکوڑوں کو اپنا خدا سمجھا. خدا شناسی تو خیر بڑی دور کی بات ہے، یہ خود شناس بھی نہیں. 22ویں گریڈ کا افسر ہو اور درجہ چہارم کے ملازم کو سلوٹ کرتا پھرے تو لوگ کہیں گے نا کہ اس کا دماغ ٹھیک تو ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج سر پہ ہے اور مچھروں کو پوج رہا ہے اور مکھیوں کو خدا سمجھتا ہے. کیڑوں مکوڑوں کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے. درختوں کو اپنا خدا سمجھ رہا ہے جو اس کی خدمت، ضرورت اور کفالت کے لیے پیدا کیے گئے. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. یہ چاند سورج اس کی راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے تخلیق کیے گئے تھے. اس کو انرجی، اس کو طاقت دینے کے لیے. یہ درخت اس کو چھاؤں دینے کے لیے، اس کو پھل دینے کے لیے، اس کو پھول دینے کے لیے، اس کے ذوق نظارہ کے لیے، اس کا ایندھن بننے کے لیے اور اس کو آکسیجن فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے. یہ ان کو معبود سمجھ رہا ہے. یہ جانور اس کی سواری کے لیے، اس کی بار برداری کے لیے، اس کے دودھ اور گوشت کی ضروریات کی کفالت کے لیے پیدا کیے گئے. یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے. یہ کتنی گراوٹ. اقبال نے کہا تھا نا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. یہ تو اپنا بھی نہیں تھا، یہ تو اپنی خودی سے بھی آشنا نہیں تھا. اسے تو اپنے من سے بھی شناسائی نصیب نہیں تھی. تبھی تو پتھروں اور درختوں کے بے بس معبودوں کو اپنا خدا سمجھ رہا ہے. پھر کون آیا جس نے زندگی کا کرینہ سکھایا، جس نے بتوں کے چرنوں سے اس کی پیشانی اٹھا کے مالک کی دہلیز پہ رکھی. ایک خدائے واحد و یکتا کا پتہ دیا. چاند سورج کو انسان پوچھتا تھا، حضور نے آ کے اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے قدموں میں ڈالا. یہ ایسے پوچھتا ہے، یہ تو انسان کے اشاروں پہ ہے. اس سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ صحابہ میں ہاتھ اٹھتے ہیں، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آتا ہے کہ نہیں آتا. کہا درخت کو میں نہیں کہتا، جا کے تو ہی کہہ دے تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے. درخت آیا کہ نہ آیا، قدموں میں سلامی دی کہ نہ دی، کنکروں نے کلمہ پڑھا کہ نہ پڑھا. وہ سڑیاں کھجورا او گاہ جاندہ ہے، وہ پتھران و کلمے پڑھا جاندہ ہے. قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سمارا کرتے ہیں. دنیا کو شعور دیا. اور دنیا کس کو تلاش کر رہے ہو؟ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے. راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو. دیکھا کر کوچائے چاکے گرے میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو. کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ یہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو. وائے ناکامی کے تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو. بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام. کہاں بھٹک گیا. اقبال انسان کی خودی کو بیدار کر رہا ہے. وہ انسان کی خودی کو شعور اور انسان کو تعقل حضور نہیں دیا نا. اب وہ انسان جو درختوں کو، حشرات الارض کو، حتیٰ کہ کیچووں کو اپنا معبود سمجھتا ہے، حضور آئے تو اس کی ٹون ہی بدل گئی ہے نا، اس کا رنگ اور آہنگ ہی بدل گیا. اب وہی انسان ہمیں کہتا ہوا نظر آتا ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے.
میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو. کہتا ہے میری عزت میں فرق پڑتا ہے اگر تم مجھے فرشتہ کہو. فرشتوں کی جبین تو میرے حضور جھکتی رہی ہے. اسے اپنی خودی کا تعقل ہوا، اپنے من سے شناسائی ہوئی. انسان کتنا شرمناک حالات میں تھا لیکن حضور آئے. پہلے بھی انہیں پتا تھا یہ بت بے بس ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں کی ان سے بغاوت کر سکیں. ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اسلام لانے کے بعد شرف صحابیت پانے کے بعد عرض گزار ہوتا ہے، حضور آپ کے آنے سے پہلے ہم بتوں کو پوجتے تھے. اور زمانہ جاہلیت کا ایک واقعہ حضور کو سنا تھا اور آقا کریم اس کی بات کو سن کے مسکرا رہے ہیں. کہتا ہے کہ میں نے سفر پہ جانا تھا تو ظاہر ہے میں کوئی پتھر کا بت تو ساتھ رکھنے سے رہا، کیونکہ سامان بھی کافی وزنی تھا اور خدا کا بوجھ بھی ساتھ اٹھانا پڑے تو یہ تو ہو گیا مشکل. تو میں نے ہلکا پھلکا ایک بت آٹا گوندھ کر کے اس میں شہد ڈال کر کے اس کو تیار کیا تاکہ جو ہے وہ میرے لیے اٹھانا آسان ہو. میں نے اس کو دھوپ میں رکھ کر کے خشک کیا تاکہ مزید ہلکا ہو جائے. خدا سوکھ رہا ہے، دیکھیے کیسے کہتی ہے وہ. آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ ہر شے چائنا کی آ رہی ہے، ہر شے چائنا بنا رہا ہے. تو انڈیا کے آج کل خدا بھی چائنا ہی بنا رہا ہے. تو وہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ بس شپوں کے شپ میں بھر کے بھیج رہے ہیں اور انڈیا کے خدا دھڑا دھڑ وہاں جا رہے ہیں اور سستے داموں میں. اب تو حال یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے اسکول جاتے ہیں نا وہ بھی جاتے جاتے 2-3 خدا اپنے بستے میں ڈال کے لے جاتے ہیں کہ چلو جب وقت ملا تو اس کی پوجا کر لیں گے، تفریح کے وقت پوجا پاٹ کر لیں گے. تو عجیب بے بسی ہے ان بتوں کی. تو کہتا ہے کہ میں وہ بنایا نا اس کا معبود آٹے کا، اس کو رکھا اپنے سامان سفر میں اور میں جب بھی موقع لگتا اس کو سفر میں پوچھتا رہتا. سفر کا جو اندازہ تھا جس کے مطابق میں نے توشہ لیا ہوا تھا وہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا. مثال کے طور پہ میں نے 1 مہینے کا سامان سفر لیا ہوا تھا. سفر کو لگ گئے 32-33 دن. اب جب سامان سفر ختم ہو گیا، توشہ ختم ہو گیا، بھوک سے میں ہوا تنگ. 1 آدھا دن تو میں نے صبر کیا، پھر میں نے بیگ میں ہاتھ ڈال کر کے اپنے خدا کو نکالا، پھر اس کو کوٹا، پھر اس کا آٹا کیا اور پھر میں نے اس میں پانی ڈال کر کے اس کو گوندھ کے روٹی پکائی اور کھاتے ہوئے کہا کہ میرے خدا تو اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ اب تو میری جان بھی نکل گئی، اب تو میرا ہاتھ برا ہوا. وہ خدا کے جو اتنا مجبور ہے کہ اس کا پجاری اس کو چبا چبا کے دانتوں تلے پیس کے کھا جائے اور پھر اس کو اپنے تاریخ میدے میں پھینک دے اور پھر اس کو گندگی کے ڈھیر پہ پھینک آئے. وہ چلا کے بول نہیں سکتا اور میرے پجاری کیا ظلم کر رہا ہے. کل مجھے پوچھتا تھا، آج مجھے گندگی کے ڈھیر پہ پھینکنے آیا ہے. وہ بے بس اور مجبور خدا جو ہیں وہ ان کے معبود رہے ہیں. جو اپنے بدن پہ بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتے تھے، یہ ان کے خدا رہے ہیں. اس قدر انسان گرا ہوا تھا. شعور زندگی تو حضور نے دیا ہے. زندگی کا حسن اور باقپن اور جمال تو زمانے کو حضور نے دیا ہے. ورنہ تو انسان کی یہ حالت دیکھیے، ہنسی آتی ہے انسان کے کرتوتوں پہ. نہیں تو آج ہی دیکھ لیں، بالکل انڈیا میں چلے جائیں، PhD ڈاکٹر ہے اور بدھ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے. اس کی عقل کام نہیں کرتی کہ یہ تو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتا، مچھر نہیں اڑا سکتا، یہ میرا کیا کرے گا؟ یہ میری تقدیر کا وارث کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو پاؤں کی ٹھوکر سب اڑا دوں تو یہ اٹھ نہیں سکتا ہے، تو یہ کیسے میری تقدیر کا وارث ہو سکتا ہے؟ MBBS ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو چسکیاں لے کر پی رہا ہے. اور یہاں میں نے 7 سال کا ایک بچہ دیکھا جو مسجد کی ٹوٹیوں پر اپنے پائچے کو مل مل کے دھو رہا تھا. پوچھا بچے کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا گلی سے گزرتے ہوئے ایک بھینس کا چھینٹا میرے لباس پہ پڑ گیا اور مجھے تعفن سا آ رہا ہے اور میں صاف کر رہا ہوں. یہاں 7 سال کا بچہ ہے اور گائے یا بھینس کے پیشاب کے چھینٹے کو مل مل کے دھو رہا ہے اور وہ MBBS ڈاکٹر ہے. اس کو جو ہے وہ گائے کا پیشاب اس میں تعفن نظر نہیں آ رہا. یہ میاں ہے 7 سال کا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں دامن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو روشنی، اس کو اجالا حضور کی چوکھٹ سے نصیب. وہ اتنا کچھ پڑھ لکھنے کے باوجود بھی جاہل کا جاہل رہا، کیونکہ جتنی بھی روشنی پھوٹتی ہے وہ آمنہ کے لال کے قدموں سے ہی تو پھوٹتی ہے. اجالے تو ہیں اسی. جو حضور علیہ السلام سے دور رہا اس کے پاس روشنی نہیں ہے. یہ ہے انسان کی شرمناک تاریخ کا پہلو. اور انسان کی دردناک تاریخ کا پہلو بھی دیکھتے ہیں. کیا اس انسان نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیا؟ اور یہ بھی زیادتی اتنی بڑی ہے کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن قبروں میں بڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی، ان کے ظالم باپ کے ٹہرے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے پوچھے گا کہ تمہیں قتل کیوں کیا گیا؟
معصوم بچیاں کیا جواب دیں؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے قتل کیوں کیا، ابھی آنکھ کھلنے نہیں پائی تھی کہ بند کر دی گئی، ابھی تو انہیں شعور بھی نہیں سنبھالا تھا کہ انہیں مٹی میں اتار دیا گیا۔ ظالم کٹہرے میں کھڑے ہیں ان کے باپ، ان سے پوچھا جانا چاہیے۔ اور دنیا کا ضابطہ بھی یہ ہے، جب مجرم کٹہرے میں ہو تو اسباب جرم مجرم سے پوچھے جاتے ہیں، محرکات گناہ گناہگار سے پوچھے جاتے ہیں۔ کیا سبب ہوا؟ ان معصوم بچیوں کے دامن پہ کون سا داغ دیکھا کہ تم برداشت نہ کر سکے اور ان کو قتل کر دیا؟ بچیوں کو دھکا دے کے گڑے میں اوپر سے مٹیاں ڈھیلتے رہے اور ان کی چیخیں بھی تمہارے سینے میں تمہارے جگر میں ارتعاش پیدا نہ کر سکتے۔ کون سا گناہ کر بیٹھی تھی بچیاں؟ ان ظالم باپوں سے پوچھا جانا چاہیے، لیکن ان سے نہیں پوچھا جا رہا، ان بچیوں سے پوچھا جا رہا جن کو پتہ ہی نہیں کہ قتل کیوں کیا گیا، جبکہ دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ اسباب جرم مجرم سے پوچھے جاتے ہیں۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، اس لیے گو ان سے پوچھا جانا چاہیے، لیکن ان کے سامنے بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے اور تذلیل ان کی جا رہی ہے۔ یہ گوارا ہی نہیں کہ ان سے گفتگو بھی کی جائے، حالانکہ ان سے کتاب عتاب ہوتا، لیکن اللہ یہ بھی گوارا نہیں کرتا۔ اتنا گھنونا جرم ہے اور ڈٹائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تاریخ ہے نا، کیا یزدگردوم نے اپنی سکی بیٹی سے نکاح نہیں کیا؟ کیا عکاس کے میلے میں 3 بیٹوں نے اپنی سکی ماں کو فروخت نہیں کیا تھا؟ سوتیلی ماں ترکے میں بٹتی نہیں تھی۔ بیوی کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ تو انتہائی دردناک ہے۔ غلام کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا، یتیموں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ اللہ نے یوں ہی تو نہیں کہا، وہ عملاً دھکے دیا کرتے تھے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا آئے اور انسانیت کو گندگی اور غلاظت سے نکالا۔ اور صرف یہ عرب کی تاریخ ہی نہیں، آپ یہاں آئیں ہندوستان میں، یہاں بل فائٹنگ، یہاں جو ہے وہ رسم ستی کے نام سے انسانیت کی تذلیل کا تماشا لگتا ہے۔ ابن بطوطہ جن دنوں میں یہاں آیا، ابھی ستی کی رسومات یہاں جاری تھی اور اس نے اپنی آنکھوں سے ایک ایسا منظر دیکھا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ البیرونی کی کتاب آپ پڑھیں، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو اس کے واضح دلائل ملیں گے۔ اس طرح بل فائٹنگ کے نام سے جو اٹلی میں تماشا لگتا تھا کہ ایک انسان کو بھوکے شیر کے سامنے چھوڑا جاتا اور پھر جس طرح انسان کی تذلیل ہوتی ہے سارے خوش ہوتے۔ مصر جو اس وقت مہذب کہلاتا تھا 6 صدی عیسوی میں، تو مصر میں بادشاہ فوت ہو جاتا تو اس کی قبر میں زندہ غلام اتارے جاتے۔ یہ رسوائی تھی انسانیت کی، یہ ذلت تھی انسانیت کی۔ حضور آئے۔ اچھا، ایک حدیث ہے، آپ میں سے کوئی ایک بچہ بھی نہیں ہوگا جس نے وہ حدیث نہ سنی ہو، لیکن کبھی شاید اس پہلو پہ غور شاید نہ کرنے کا موقع ملا ہو۔ وہ کلمہ تحسین تو ہے، کلمہ محبت تو ہے، لیکن کلمہ جہاد بھی ہے۔ آج اپنی بیٹی کے لیے میں کوئی محبت بڑی بات کروں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جس دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا، اس دور میں یہ کہنا کہ میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ صرف کلمہ محبت نہیں، کلمہ جہاد بھی ہے۔ اور پھر معاشرے کا رخ بدلتا ہے اسے ایک فرمان سے۔ حضور فرمایا کہ جو 2 بچیوں کو اللہ کی رضا کے لیے جوان کرے، پروان چڑھائے، نکاح کر دے، میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں گڑے ہیں۔ تو ایک صحابی کھڑا ہو جاتا ہے، اس کہتا ہے حضور اگر کسی کی ایک بیٹی ہو، اب اس کے پیچھے جھانک کے دیکھیے کہ ماجرا کیا ہے۔ اس کی ایک بیٹی ہوگی، کہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا ہے، اور کہاں حالات یوں بدلتے ہیں کہ جس کی ایک بیٹی ہے وہ حسرت سے کہہ رہے ہیں کاش کہ میری بھی 2 بیٹیاں ہوتی، اور یہ اعزاز میں بھی پاتا۔ وہ حضور نے فرمایا جس کی ایک بیٹی ہوگی اس کو بھی یہ اعزاز ملے گا۔ لیکن تغیر دیکھیے معاشرے میں، تبدل دیکھیے، حضور کے آنے سے معاشرے کے حالات کا بدلنا دیکھیے۔ وہ خاتون جس کو ماں کے روپ کے اندر سوتیلی ہو تو ترکے میں بانٹتے یا سکی ہو تو عزت نہیں، بلکہ عکاس کے ویلے میں فروخت بھی ہوئی ہے ماں، آقا نے کتنی عزت دی کہ جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دیا۔ اور یہ شرط نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو، تہجد گزار ہو تو بیٹے کی جنت اس کے قدموں تلے۔ ماں بری ترین خاتون کیوں نہ ہو، لیکن بیٹے کی جنت اسی کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ ماں کے قدموں تلے اس کی جنت رکھ دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور علیہ السلام کا دیا ہوا تھی۔ وہ جب یہ حدود آرڈیننس ہوا ہے، کیا کیا مصیبتیں ہمارے اوپر نازل ہوتی رہی ہیں وہ مشرف دور کے اندر، تو ان دنوں کے اندر چند گماشتہ اور داشتہ قسم کی، مغرب کی داشتہ قسم کی خواتین نے مال روڈ پہ واویلا کیا تھا
کہ ہمیں آزادی دی جائے تو ہمدرد حال میں ایک سیمینار میں نے 10 منٹ کے لیے کچھ کہنا تھا تو میں نے یہ بات کہی تھی. میں نے کہا اگر عورتیں آبادگی مانگتی ہیں تو یہ امر آخر ہے، لیکن اگر آزادی مانگتی ہیں تو دنیا میں عورت کی آزادی کی ضمانت صرف آمنہ کا نام ہے. انسان اپنی تاریخ پڑھے، عورت بالخصوص، کہ عورت کو تو دنیا کے نامور فلسفی انسان ماننے کو تیار نہیں. افلاطون یونان کا عظیم المرتبت شخص کہلاتا ہے. وہ کہتا ہم شکل ضرور ہے انسان کی، انسان کے بچے بھی دیتی ہے، انسان کے بچوں کی پرورش بھی کرتی ہے، جوہر نطق بھی رکھتی ہے، لیکن انسان نہیں. افلاطون عورت کو از قبیلے جن سے انسان ماننے سے انکار کرتا ہے، اور میرا نبی جنت کھینچ کے عورت کے قدموں تلے رکھتا ہے. زمانے کو عزت دی ہی حضور نے، بالخصوص عورت کے روپ میں. آپ مجھے بتائیں، ماں، بہن اور بیٹی، یہ 3 تو رشتے خونی رشتے ہیں. جو بیوی ہے یہ پیدا کرتا رشتہ ہے، رشتہ قائم کیا گیا، جو توڑا بھی جا سکتا ہے، قائم بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن باقی رشتے توڑے بھی نہیں جا سکتے. انسان کو ان کے ساتھ ایک گہرا ربط اور تعلق ہے. معاشرہ اتنا شفاف ہو گیا ہے کہ سکی بیٹی کو بھی زندہ درگور کر دیتا ہے، سکی بہن کا گلا بھی کاٹ دیتا ہے کہ کل کو میرا بہنوئی نہ کہلائے. ماں کو میلے میں فروخت کراتا ہے. تو جس معاشرے میں ان خونی رشتوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، مجھے بتائیے کہ اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ بیوی کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہوگا. جس کو آج بھی دنیا کے اس مہذب دور میں پاؤں کا جوتا کہنے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن جب ان 3 رشتوں کا تقدس ہے تو پھر بھی اس کا سلوک اچھا نہیں. تو جب ان کا بھی تقدس نہیں تھا، خونی رشتوں کا بھی، تو پھر کیا سلوک ہوتا ہوگا عورت کے ساتھ، بیوی کے ساتھ. لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے عورت کو، بیوی کو محبوبہ کی مسند پہ بٹھایا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور کا جو اس نے سلوک ہے، آقا کریم علیہ السلام ان کے وصال کے بعد کثرت سے ان کا ذکر کرتے تھے. جانور ذبح کر کے ان کے سہیلیوں کے گھر میں اس کے ٹکڑے بھیجتے تھے. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا تو میں نے کہا حضور آپ اس عورت کا تذکرہ نہیں چھوڑتے جس کے بڑھاپے کی وجہ سے ہونٹوں کے گوشے بھی رنگ بدل گئے تھے. فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا تو اس نے میرا اقرار کیا تھا. کہتے ہیں واللہ پھر اس کے بعد میں نے کبھی ان کے بارے کوئی بات نہیں کی. اور جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا آخری وقت آیا ہے تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ جاؤ حضور سے چادر رحمت مانگ لاؤ. وہ چادر مانگنے گئی تو حضور نے پوچھا بیٹے ماں سے پوچھنا چادر کرنی کیا ہے. وہ پوچھنے آئی تو حضور بھی پیچھے آ گئے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا بدن بخار سے تپ رہا تھا. کہا کہ حضور مجھے لگتا ہے یہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا، میں نے اس لیے چادر منگوائی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن کیا جائے. یہ نبی کے گھر والوں کا عقیدہ ہے. لوگوں نے پتہ نہیں کس اندھیرے میں بیٹھ کے عقائد بنائے. یہ نبی کے گھر والوں کا عقیدہ ہے کہ جو چادر حضور کے بدن سے چھو گئی ہے وہ بخشش کی ضمانت ہے. تو حضور علیہ السلام سے کہا حضور میں نے اس لیے چادر منگوائی ہے کہ اس چادر کا مجھے کفن دیا جائے. تو حضور رو پڑے، آنکھوں میں آنسو ہیں. اور سنو حضور نے کیا کہا، کائنات میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے. حضور رو پڑے اور فرمایا خدیجہ تو نے میری چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتیتو کے، اگر تو میری جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے دے دے. تو ایسی مثال لاؤ تو صحیح. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوبہ محبوب کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور گھر تشریف لائے اور میں آپ خورے میں پانی پی رہی تھی. حضور فرمایا عائشہ میرے لیے بھی کچھ چھوڑ دو. کہتی ہیں میں نے تھوڑا سا پانی چھوڑ دیا، آقا کریم علیہ السلام کو پیش کیا. حضور پینے لگے تو رک گئے. فرمایا عائشہ مجھے بتاؤ نا تمہارے ہونٹ کہاں لگے تھے، مجھے بتاؤ. اگر شوہر بیوی کے ساتھ یہ سلوک کرے تو گھر جنت بنی ہے کہ نہیں بنی، گھر جنت بنتی ہے کہ نہیں بنتی. آج پھر ہم اس گمراہی کی طرف پلٹ گئے. آج ایک دوسرے کے جھوٹے سے ہم نفرت کرنے لگے. حضور کا ایک معجزہ ہے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، سینکڑوں بار سنا ہوگا، لیکن اس کے اس پہلو پہ بھی تھوڑا سا آپ کا غور میں چاہوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے بھوک نے اتنا تنگ کیا کہ میری کمر بھی سیدھی ہوتی تھی. میں مسجد نبوی کے ایسے زاویے پہ آ کے بیٹھ گیا جہاں لوگوں کا گزر ہوتا تھا. میرا خیال تھا کوئی گزرتا ہوا میرے چہرے کو دیکھے گا
اور میرے اندر کا احساس کرے گا، میری آواز کی نکاہت سے محسوس کر لے گا اور میرے لیے کھانے کا انتظام کر دے گا، مجھے سوال کرنا نہ پڑے گا اور کام بھی بن جائے گا۔ لیکن جو بھی آتا بس سلام لے کر کے چلا جاتا۔ میں نے سوچا کہ اب کسی سے خود ہی کلام کرنا چاہیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ میں نے قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں ان سے پوچھا، میرا خیال یہ تھا کہ وہ آیت بتائیں گے، میں ان سے ہم کلام ہوں گا، میری آواز کی نکاہت سے محسوس کریں گے کہ مجھے بھوک لگی۔ تو لیکن انہوں نے آیت بتائی اور چلے گئے، جلدی میں تھے۔ میں کہا کہ میرا تو مسئلہ حل نہ ہوا۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ شرعی دریافت کیا، انہوں نے مسئلہ بتایا اور چلے گئے۔ میں نے کہا میرا مسئلہ تو وہیں کا وہیں رہا۔ پھر منتظر تھا کہ اب کیا کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولی میں آیا، حضور تشریف لے آئے۔ میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ شرعی پوچھا۔ میں نے مسئلہ پوچھا تو حضور نے میری جانب غور سے دیکھا اور پھر مسکرا پڑے اور کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی میں نے کہا جی حضور بھوک لگی ہوئی ہے۔ فرمایا جو میرے ساتھ چلو۔ گھر گئے، کہا کوئی ہے؟ گھر والوں نے کہا دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ جاؤ جتنے چبوترے پہ بیٹھے ہیں سب کو بلا لو۔ کہتے ہیں دودھ کا سن کے تو خوش ہوا تھا، لیکن جب ان کو بلانے گیا تو دل میں آیا تو اب تو قطرہ قطرہ بھی نہیں آئے گا، لیکن حکم تھا بلا لایا۔ کہتے ہیں جب میں ان کو لے کر کے 70 صحابہ کو حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہو گیا تو حضور نے میرے ہاتھ میں پیالہ دیا، کہا دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیا اور نظر بھی رکھی، اس نے سیراب ہو کے پیا، ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا۔ مجھے تسلی ہو گئی، پھر میں نے دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، 70 آدمی دودھ پی گئے لیکن دودھ ختم۔ اعلیٰ حضرت بولے ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ اس کے بعد حضور کو ابو ہریرہ کون باقی ہے؟ اس کے حضور ایک میں باقی، ایک آپ باقی۔ فرمایا تم پیو۔ کہتے ہیں میں نے پیا، خوب شراب ہو کے پیا۔ حضور فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا۔ جب رج گیا تو حضور فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے اس کی حضور مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی باقی نہیں ہے۔ تو حضور نے میرے ہاتھوں سے دودھ کا پیالہ لیا اور نوش جان کر لیا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ایک پہلو تو یہ ہے کہ دودھ کا پیالہ 70-72 آدمی کو کافی ہو گیا، لیکن یہ پہلو بھی تو دیکھو کہ 2 جہاں کا سردار ہے اور 71 آدمیوں کا جھوٹا پیا، پہلو بھی نظر میں آیا۔ اور معاشرہ تم بتانا کہ تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے؟ تو عورت تو پس رہی تھی، ہر روپ میں پس رہی تھی، لیکن آقا کریم نے عزت کی۔ عرب کا معاشرہ ہے، سرے بازار ایک آقا غلام کو کوڑے مار رہا ہے۔ کسی نے روک کے پوچھا کہ اس بیچارے کو کوڑے کیوں مار رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو گئی، ٹھیک کر رہا ہوں، اس کی اوقات اسے یاد دلا رہا ہوں، اس کی خوئے غلامی بدل گئی ہے، اس کو بتا رہا ہوں کہ تیری اوقات کیا ہے۔ قصور کیا کیا اس نے؟ وہ کہتا ہے اس نے میرے جوتے میرے بغیر پوچھے کے اٹھائے ہیں۔ غلام کہتا ہے ماجرا یہ تھا کہ جوتے چھاؤں میں کیے ہیں میں نے دھوپ سے اٹھا کے کہ خراب نہ ہو جائے، لیکن آقا غلام کی اس دلیل کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بند۔ غلاموں کے ساتھ جو سلوک ہوتا، آج ہم پھنسے ہوئے نا، آج کل مدینے والے کی غلامی چھوڑی نا تو رسوائی ہوئی کہ نا۔ وہ آپ نے پڑھا ہوگا کل کے نوائے وقت کے اندر کہ لکھپت جیل میں ریمنڈ ڈیوس کی نیند میں خلل آتا تھا اور مسجد کے سپیکروں کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ اب وہاں اذان نہیں ہو رہی کہ شہزادی کی نیند خراب ہو رہی ہے۔ جو غلام قومیں ہوں ان کا یہی حال ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ جو آزاد ہے اس کی ایک آن اور غلام کے 100 سال برابر ہوتے ہیں۔ اس کی ایک آن بھی بھاری ہوتی ہے غلام کے 100 سال پر۔ تو غلام کی کوئی کسی دور میں حیثیت نہیں رہی، زندگی آزاد کی۔ تو آقا غلام کو اس لیے مار رہا ہے کہ اس نے میرے جوتے میرے پوچھے بغیر چھاؤں میں کیوں رکھے ہیں، اور اس پہ کہتا ہے اس کی طبیعت خراب ہے، اس کی میں طبیعت ٹھیک کر رہا ہوں، اس کی اوقات یاد دلاؤں۔ یہ ہے غلام کی حیثیت۔ آقا کریم آئے، حالات بدلے، زمانے نے رخ اور تیور بدلا، معراج پہ گئے واپس پلٹے،
آتے ہی کہا بلال حبشی کو بلایا جائے، حاضر کیے گئے۔ فرمایا بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ کیا وہ خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی؟ اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ جو آقا کے جوتے بغیر اسم کے چھو نہیں سکتا ہے، اس کو دو جہاں کا سردار کہہ رہا ہے میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا۔ یہ جس شخص نے دنیا کی عظیم ترین شخصیات پر کتاب لکھی ہے، مائیکل ایچ ہارٹ نے، وہ 100 اشخاص کا اس نے تذکرہ کیا ہے The 100 کے اندر، اس میں اس نے سر فہرست حضور کا نام لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے عقیدت کی وجہ سے ایسا نہیں کیا، اگر ایسا کرتا تو حضرت عیسیٰ کا نام لکھتا، کیونکہ وہ مذہباً عیسائی ہے۔ کہتا ہے میں نے میرٹ کی بنیاد پر لکھا، اور کائنات میں صرف ایک ہی شخص اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کا نام سر فہرست رکھا جائے۔ بہت کچھ ہے حضور کی عظمتوں کے پہلو جو اس نے بیان کیے، جیسے اشارہ دیا حضور کی رحم دلی کی طرف خاص طور پہ اس نے اشارے دیے، اور اس کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضور کی سیرت کے اس پہلو پر۔ صحابہ کی مجلس لگی ہے، لوگ جمع ہے، توجہ چاہوں گا، صحابہ کی مجلس لگی ہے، لوگ جمع ہیں، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، حضور میرے لیے دعا کیجئے کہ میرا بیٹا صبح سے گم ہے اور مل نہیں رہا۔ میرا خیال لوگ کچھ کھڑے ہیں اور جو بیٹھے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا سرک کے آگے ہو جائیں، اور یہ سارا کام ایک آدمی نے جی بس جزاک اللہ، جو آئیں گے بس بیٹھے چاہوں گا۔ حضور کی مجلس لگی ہے، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور عرض کرتا ہے حضور میرا بیٹا صبح سے گم ہے، مل نہیں رہا، آپ دعا کرتے۔ قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے اور اجابت کے دروازے کھل جاتے۔ ایک شخص جو دیر سے آیا تھا وہ دروازے پہ کھڑا تھا، بھی اس نے عرض کی حضور میں ابھی بھی آیا ہوں، میں نے فلاں باغ کے اندر بچوں کے ساتھ اس کے بیٹے کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ جب بیٹے نے سنا، باپ نے سنا، تو اس نے دوڑ لگا دی۔ حضور نے فرمایا سے بلاؤ، بلایا گیا، کہا بہت جلدی ہے۔ جی حضور آپ جانتے ہیں کہ ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، صبح سے بچھڑا ہوا ہوں، ماں الگ تڑپ رہی ہے اس کی، میں چاہتا ہوں جلدی سے ملوں بھی اور ماں تک پہنچاؤں تاکہ اس کی ممتا کو بھی قرار آئے۔ تو میں ضرور آؤں، میں تمہیں روکتا نہیں، لیکن تمہیں جو واپس بلایا ہے اسپیشل اس کا کوئی مقصد ہے، وہ یہ کہ جب تم باغ کے کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ اپنے بچے کو کھیلتا ہوا پاؤ تو اس کا نام لے کے اسے پکارنا، اسے بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا۔ عرض کی حضور وہ میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا؟ فرمایا تم صبح کے بچھڑے ہوئے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے ہو سکتا ہے وہاں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو اور اس کے دل میں خیال آئے کہ آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بیٹا کہہ کے پکارتا۔ فرمایا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، لیکن وہاں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہیں پکارو۔ یہ یتیموں کی نزاکت قلبیہ کا ایسا احساس ہے لحاظ، یہ ہمارا اسلام ہے۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، بلکہ یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو، شوربے کی پیالی ان کے گھر بھی بھیج دو، اگر نہیں تو ایسے زاویے میں یا ایسے وقت پکاؤ کہ ہمسائے کے بچوں تک اس کی بو نہ پہنچے۔ غریب کے بچے ضد کر بیٹھے تو غریب مزدور شخص اپنے بچوں کی ضد پوری نہ کر سکا تو پھر اس کا اور اس کے بچوں کے دکھ کا مداوع کس کے پاس ہو؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ لیکن ہم نے کبھی ان پہلوؤں پہ غور کیا؟ ہمارے دیہاتوں میں ایک رواج ہے، جب ہم اپنی بچی کو رخصت کرتے ہیں تو اس کا جہیز چارپائیوں پہ بچھا دیتے ہیں، پھر محلے کی ایک عورت کو کہتے ہیں کہ جا کے پوری بستی اور پورے محلے میں بتاؤ کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ جاؤ۔ دیا تو اپنی بیٹی کو، لوگوں کو دکھلا گئے، صرف داد وصول کرنے کے لیے۔ سیٹھ صاحب نے، ملک صاحب نے، خان صاحب نے، چودھری صاحب نے اخیر بڑھا دیے، تندوروں چوپالوں بیٹھکوں میں تذکرے چلتے رہے۔ تم نے تو داد وصول کر لی، لیکن تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے یتیم بچیاں بھی آئیں، تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی بیٹی بھی آئی جو بڑھاپے کی وجہ سے جب مزدوری کرنے جاتا تو اس کے ہاتھ کانپتے ہیں، لیکن
مزدوروں والے اڈے پر بیٹھ کے جب کسی کا انتظار کرتا ہے سارے اسے بوڑھا سمجھ کے چھوڑ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے 10-20 روپے کم دے دینا, لیکن اس کو کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا. جب وہ دن چڑھے واپس گھر پلٹتا ہے تو کوئی جانتا ہے کہ اس کے قدم کتنے بوجھل ہوتے ہیں. آج وہ اپنی بیوی کو بھی کہہ کے آیا تھا کہ جو مزدوری ملے گی اس کا آٹا لے کر کے آؤں گا, اور جب وہ خالی گھر پلٹتا ہے تو گھر کی دہلیز عبور کرنا اس کے لیے پل صراط عبور کرنے کے مترادف ہوتا ہے. اور اندر لوگوں کے کپڑے سی کے اور لوگوں کا کام کر کر کے اپنے جہیز کی چیزیں بنانے والی بیٹیاں, باپ کی دہلیز پہ بوڑھی ہونے والی بیٹیاں جب اپنے باپ کو خالی آتے ہوئے دیکھتی ہیں تو جو زخم ان کے کلیجے پہ لگتے ہیں, میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ ان جذبات کو لفظوں کے پیکر میں ڈھال سکوں. تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی وہ بیٹیاں بھی آئیں. تم نے تو داد لے لی, لیکن جو زخم ان کے کلیجے پہ لگا اس کا مداوا کس کے پاس؟ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا, یہ نہ دیکھا ایک نے بھی, کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا, کس کا سہارا چھوٹ گیا. کاش کہ ہم نے معاشرے کے اس درد کو بھی سمجھا ہوتا اور جانا ہوتا تو حضور علیہ السلام تشریف لائے, انسانیت کو عزت دی. انسانیت کی تاریخ شرمناک بھی تھی اور دردناک بھی تھی. میں کہتا ہوں ایک دن کا میلاد کیا, ساری زندگی بھی اس راستے میں گزار دیں پھر بھی حق شکر ادا نہ ہو. حضور ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی خاص کر نوازیوں کا نور ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا سے پہلے گزارش کروں گا کہ حضرت صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی اور اصلاح اعمال اور اصلاح احوال کے حوالے سے بھی اپنے ارشادات سے نوازا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو کچھ حضرت نے ارشاد فرمایا ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. ایک بات کی طرف آپ کی توجہ چاہتے ہوئے بس پھر حضرت صاحب دعا فرمائیں گے کہ جس طرح حضرت نے بیان کیا کہ یہ جو جہیز کی نمائش کی جاتی ہے, آج کی محفل میں کم از کم آپ احباب یہ ارادہ ضرور کریں کہ اپنے اپنے گھروں میں اس رسم کو ختم کرنے کی کوشش ضرور کریں گے. اس کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے, فائدہ بھی نہیں ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ پختہ وعدہ کریں, لیکن وہ آپ ذرا اپنے ہاتھ کھڑا کر دیں جو اس رسم کو اپنے گھروں سے ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دے. حضرت صاحب الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا وسلم. اے لوٹ رہا پہلی وجولی رحمتوں سے بھر دے, وقت کی بہار نصیب کر دے اور مقدر کی خزائیں رخصت فرما.
جیئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کے آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار، ہر علت ہر قلت ہر ذلت سے رہائی دے دیں اپنے پاک نبی کے در کی ہدایت۔ اس بابرکت محفل کا ایک ایک لمحہ قبول فرما، آنے والوں کو گھروں میں پہنچنے سے قبل اس کی برکتیں نصیب فرما، سب کے گھروں تک اس کی برکتیں پہنچا دیں۔ اے اللہ اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے، میرے ملک کو امن عطا کر، یہاں دہشت گردی کے سلگتے الاؤ ٹھنڈے کر، اس ملک میں نظام رسول کا سویرا طلوع کر، پوری دنیا کے مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار دے، کابل، قندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلہ، تورا بورا، تقریب، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، جہاں جہاں امت مسلمہ ظلم و جبر کی باہوں میں کسی قرار یہ نجات عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک مختصر سا اعلان بھی سماعت فرما لیں۔ کل نماز عشاء کے بعد کنگوٹا گجرا میں میلاد شریف کی محفل ہوگی، جس میں خصوصی خطاب خطیب اہل سنت حضرت کے علاوہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب کا ہوگا۔ تمام احباب اس محفل میں شرکت کی کوشش کرنا۔